سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور خون اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے کسی اور کا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا، اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور جس کو کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی غیر اللہ کی پوجا کی جگہ پر، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے جس میں بہت سے اصول و فروع، احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حلال و حرام جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے جسمانی طور پر ہو یا یہ کہ کوئی بیماری وغیرہ ہو، یا روحانی طور پر ہو کہ اس سے اخلاق اور قلبی کیفیات کو خطرہ ہو، قرآن نے ان کو خبائث قرار دیا اور حرام کر دیا۔ جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی نقصان نہیں ہے ان کو طیب اور حلال قرار دیا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کیے گئے تم پر مردار جانور۔ مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبعی موت سے مر جائیں، خود بخود مر جائیں۔ ایسے مردار جانور کا گوشت طبی طور پر بھی انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ حدیث شریف نے دو چیزوں کو مستثنا قرار دیا۔ دو مردار کھانا جائز ہے، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی۔ ہمارے یہاں اس کو چڈا بھی بولتے ہیں، ٹڈی۔ یہ دونوں چیزیں مری ہوئی ہو تب بھی جائز ہے، مسند احمد میں روایت ہے۔ دوسری چیز جو حرام قرار دی وہ ہے بہتا خون، جو جانور میں سے ذبح کے بعد نکلتا ہے۔ دوسری آیت میں دمم مسفوحا، کہ خون سے مراد بہنے والا خون ہے۔ اس لیے جگر اور تلی خون ہونے کے باوجود، کلیجہ اور تلی خون ہونے کے باوجود کھانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ بہتا خون نہیں ہے۔ حدیث میں جہاں میتہ سے مچھلی اور ٹڈی کو مستثنا فرمایا ہے کھا سکتے ہیں، اسی میں خون سے، بہتے خون سے جگر اور طحال کو خون سے مستثنا قرار دیا ہے کہ بہتا تو ناجائز ہے لیکن یہ دونوں جائز۔ لحم خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اس سے اس کا پورا بدن جس میں چربی، پٹھے وغیرہ سب کچھ ہے، یہ سور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ چوتھا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، یہ سدو کا بکرا ہے، سدو بابا کا، یہ فرید الدین بابا کا مرغا ہے، یہ وشال گڑھ والے بابا کا کے نام پر چھوڑا ہوا مرغا ہے۔
اور یہ کہ یہ بابا فرید کے نام پر چھوڑا ہوا بیل ہے، تو کسی کے نام زد کر دیا گیا ہے وہ جانور، اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کھلا شرک ہے، اور یہ جانور بے اتفاق مردار کے حکم میں ہیں ذبح کرنے کے باوجود، تو یہ حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا۔ جیسا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، یا بعض جاہل کسی پیر فقیر کے نام پر، اور اگر ذبح کے وقت نام تو اللہ کا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کیا، مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نذر کیا ہوا ہو اور اس کی رضامندی کے لیے قربان کیا ہو، تو جمہور فقہاء نے اس کو بھی ما اہل لغیر اللہ کے تحت حرام قرار دیا۔ ایک تو یہ کہ کسی بابا کے نام پر، کسی بت کے نام پر، کسی پیر کے نام پر بکرا نامزد کر کے چھوڑ دیا، یا نامزد کر کے اس کو پالا کہ یہ فلانے کا ہے، پھر ذبح کے وقت اللہ کا غیر اللہ کا نام لیا، بابا فرید کے نام پر ذبح کرتا ہوں، پیران پیر کے نام پر ذبح کرتا ہوں، وشال گڑھ والے بابا کے نام پر ذبح کرتا ہوں، پہلے بھی نام ان کا اور ذبح کے وقت بھی نام ان کا، یہ تو حرام ہے، شرک بھی ہے۔ لیکن ایسا کیا کہ بابا کے نام پر، پیر کے نام پر تو جانور اس نے چھوڑ دیا یا پال لیا، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو جمہور فقہاء نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے کی وجہ سے، اور اس کو قائم میں شامل کیا ما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ پانچواں جانور منخنقہ وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہو، یا تو یہ ہے کہ خود رسی میں اس کا گلا پھنس گیا اور وہ گھٹ گھٹ کے مر گیا، یا یہ ہے کہ کسی نے یہی طریقہ کیا کہ اب اس کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا اس کی سانس رک گئی اور وہ گلا گھٹ کر مر گیا۔ منخنقہ یہ جانور بھی ناجائز ہے، اس کا گوشت کھانا۔